خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا. تب وہ 30 برس پورے ہوتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا. البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے. تو اس وقت ایک اور صحابی، جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے. 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے. امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے. انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی. لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں. لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے. اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے. لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی. لہذا آپ نامزد کیجئے. یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے. اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں. لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نظر پر ان کا ہاتھ تھا. لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا. یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کے درمیان. یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو. یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی. البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا. ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے. حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا. اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے. یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا. مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا. ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر دی. اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر
ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں، لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی، لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبس ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ کوئی قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ 5 آدمی تھے، ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان چاروں کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں۔ ان چاروں میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خورزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی؟ دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی، وی ہیو ٹو چیلنج، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے۔